آنکھ کا بھی روزہ رکھیے، لہٰذا اے عاشقان رسول خالی پیٹ کا نہیں، آنکھ کا بھی روزہ رکھیے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کی طرف دیکھنا شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو اپنی آنکھ کو عورت سے پھیر لے، اللہ پاک اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے بد نگاہی سے بچو، کہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بوجھ بو دیتی ہے اور آدمی کو فتنے میں ڈالنے کے لیے یہی کافی ہے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ تو عاشقان رسول کان کا بھی روزہ رکھیے، تقویٰ پانے روزے کی لذت حاصل کرنے کے لیے کان کا بھی روزہ رکھیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دعوت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کانوں کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، ہرگز ڈھول باجے اور موسیقی نہ سنیے، گانے اور نغمے اور فضول یا فحش لطیفے نہ سنیے، کسی کی غیبت نہ سنیے، کسی کی چغلی نہ سنیے، کسی کے عیب ہرگز نہ سنیے۔ جب دو آدمی چھپ کر بات کرے تو کان لگا کر نہ سنیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سنو نہ فحش کلامی نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب۔ اسی طرح زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے، فضول باتیں کرنے سے بچتے رہیے۔ خبردار گالی گلوچ جھوٹ غیبت چغلی وغیرہ سے زبان ناپاک نہ ہونے پائے۔ ہاتھوں کا بھی روزہ رکھیے۔ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھے صرف نیک کاموں کے لیے اٹھے، کسی بھی گناہ کی طرف ہمارے ہاتھ نہ بڑھے۔ اس طرح ہمارے دیگر اعضاء جو ہیں ان کا بھی روزہ ہے۔ بس یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا کر ماہ رمضان گزارنا ہے۔ دوسرا کام جو ماہ رمضان میں کرنا ہے وہ ہے صبر۔ ایک تو صبر یہ ہے کہ ہم صبح سحری کرتے ہیں، سارا دن بھوک پیاس لگی رہتی ہے، ہم صبر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ نصف صبر ہے، آدھا صبر تو یہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے الصوم نصف الصبر، فرمایا روزہ آدھا صبر ہے۔ آدھا صبر تو ہم نے روزہ رکھ کر اختیار کر لیا، آدھا صبر مزید رہتا ہے، وہ بھی اختیار کر لیجیے۔ وہ صبر ہے کیا؟ گناہوں سے بچنے پر صبر، نیکیاں کرتے رہنے پر صبر،
مشکلات پر صبر، یہ تین طرح کے صبر مزید اپنا لیجئے، صبر پورا ہو جائے گا۔ جب صبر پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان کامیابی کے ساتھ گزارنا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی شاہ فرماتا ہے فَاعْبُدُوا وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 65 یعنی راہ عبادت میں مشکلات آئیں گی، مشقت ہوگی، مگر تم اس پر ثابت قدم رہو، جم کر مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے رہو۔ میں نے صبر کی 3 قسمیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1 گناہوں سے رکنے پر صبر، نمبر 2 نیکیاں کرنے پر صبر، اور نمبر 3 مشکلات پر صبر۔ ان میں سے سب سے افضل صبر نیکیاں کرنے پر صبر اختیار کرنا۔ اسی کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ عبادت کرنے میں رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، کبھی نفس سستی دلائے گا، کبھی بھوک تنگ کرے گی، کبھی زیادہ کھا لینے کے سبب سستی چڑھے گی، صبح تہجد کے وقت بستر چھوڑنا مشکل لگے گا، مگر ان سب طرح کی رکاوٹوں پر صبر کرو۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ عبادت کی طرف مائل تو ہو جاتے ہیں مگر اس پر استقامت اختیار نہیں کرتے، جم کر عبادت نہیں کرتے۔ ابھی جیسے ہی رمضان مبارک آیا، رمضان مبارک کے آنے سے عبادت میں رغبت ملی، ہم بہت سارے نیک ارادے کرتے ہوئے مگر رفتہ رفتہ ذوق میں کمی آنا شروع ہو جاتی۔ رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں مسجدوں میں رونق ہوتی ہے، تراویح میں بھی ایک اچھی تعداد نظر آتی ہے، تلاوت کی طرف بھی لوگ مائل ہوتے ہیں، مگر دوسرے عشرے میں یہ ذوق کم ہو جاتا ہے، نمازیوں کی تعداد میں کمی آ جاتی ہے، تراویح میں بھی تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں۔ یہ جو کمی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ فرمایا وہ نیک کام جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کرنا اور اس نیکی کو مسلسل کرتے جانا پسند تھا، نیکی شروع کر کے پھر چھوڑ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ فلاں شخص جیسے مت ہو جانا، وہ رات کو عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ گیا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحت ہے، اسے ہم بھی قبول کریں، جو بھی نیکی کریں استقامت کے ساتھ کریں، مسلسل کرتے چلے جائیں۔ اللہ پاک کے نیک بندے ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مستقل آپ کی عادت تھی کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، یعنی رات کو سوتے نہیں تھے، ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے، اور 40 سال تک آپ کا یہی معمول رہا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 300 نوافل پڑھتے تھے۔ سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 50 سال تک یہ طریقہ رہا کہ آپ ساری رات نماز ادا فرماتے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو کثرت سے نوافل اور تہجد پڑھا کرتے تھے۔ 30 سال مسلسل یہ انداز رہا کہ روزانہ رات کو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے اتنا عرصہ روٹین کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے چلے جانا، درمیان میں ناغہ نہ ہونے دینا، کیسے کمال کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔